میں اتنا مختصر کہوں کہ جو عرب امارات کا جو یہاں پہ اسرائیل کے حوالے سے جو ان کی سفارتی تعلقات قائم ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے، ساری دنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے، تعلقات کے نظام کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی زبردست سیاست کی، بڑی کمال کی سیاست کی۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آنے دی کہ مولانا صاحب کہاں کھڑے ہیں، لیکن اس فقیر کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہے۔ گزارش یہ ہے، کل جب میاں افتخار صاحب کے ساتھ وہ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں تو پہلے تو وہ اپنا مدعا بیان کر دیتے ہیں، اپنی پوزیشن بیان کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ یو اے ای نے جو اسرائیل کو تسلیم کیا یہ بالکل ٹھیک نہیں کیا۔ پھر آپ یو اے ای پہ بھی تنقید کرتے ہیں مولانا صاحب، یہ کہتے ہوئے کہ یو اے ای تمہاری کیا حیثیت ہے، تم ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو جس کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے، چند خاندانوں کی حکومت ہے، تم نے امریکہ پریشر میں آ کے، امریکہ کے پریشر میں آ کے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، لیکن ہم تمہارے اس سٹیپ کو نہیں مانتے، نہیں اپریشیٹ کرتے۔ میں نے مان لیا۔ یہ پیغام مولانا صاحب کا تھا ان لوگوں کے لیے جو مولانا صاحب کو آج بھی پاکستان میں یہودی لابی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مرد قلندر، یہی اقبال کا شاہین، اب خیر وہ شاہین تو نہیں، چلے شاہین بھی کہہ دیتے ہیں، یہی مرد قلندر، یہی اقبال کا شاہین، یہ فقیر، یہ درویش، یہ زبردست سیاستدان، یہ بصیرت والا سیاستدان جس کی سیاسی فہم و فراست لاجواب ہے، یہ آج پاکستان میں یہودی لابی کو کنٹرول کر سکتے۔ آپ نے ان کو رام کر لیا، اور ان کو رام کرنا آپ کی مجبوری تھی مولانا صاحب۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ میرا ووٹ بینک ہے۔ لیکن دوسرا میسج کل آپ نے اسرائیل کو دیا، وہ کیسے دیا؟ جس وقت میاں افتخار صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ جی دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، تقاضے بدل رہے ہیں، اب ہمیں دنیا کے حالات کے مطابق چلنا ہے، اور ہمیں باچا خان کے جو عدم تشدد کا فلسفہ ہے اس پر عمل کرنا ہے، اس کے لیے پارلیمنٹ کو با اختیار ہونا چاہیے۔ آپ اس وقت خاموش تھے۔ آپ بیسیکلی یہ میسیج دے رہے تھے اسرائیل کو کہ یہ جو میاں افتخار صاحب ہیں یہ پاکستانی قوم کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ اسرائیل کو اب ہمیں تسلیم کرنا ہے، اور میں اس بندے کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ یہ وہ فورس ہے جو پرو اسرائیل سٹانس رکھتی ہے، اسرائیل کی حمایت کا سٹانس رکھتی ہے۔ میں وہ فورس ہوں جو آپ کی مخالفت کا سٹانس رکھتا ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ بیٹھ کے ہوں، اور یہ اس کو میں اجازت دے رہا ہوں کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو اجازت دے رہا ہوں تم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرو، میں اس پر خاموش ہوں۔ یہ اسرائیل کو میسیج تھا کہ آپ میرے سے بات چیت کریں، میں آپ کو تسلیم کروانے کے لیے یہاں پر اپنا کردار ادا کروں گا۔ میں اپنے ماننے والوں کو، ان لوگوں کو جو آپ کی مخالفت میں یہاں پر ہیں، جو فلسطین پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے فلسطینی بہن بھائیوں کو، میں ان کو رام کر لوں گا۔ وہ میرے کنٹرول میں ہے، کیونکہ وہ مجھے اسرائیل مخالف ایک زبردست قسم کا لیڈر سمجھتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی آپ اسرائیل کو میسیج دے رہے تھے کہ میرے ساتھ مکمکا کے سیاست کرو۔ اور مولانا صاحب آپ اتنا ہی کہہ دیتے، ٹھیک ہے آپ اے این پی کی پالیسی کو تبدیل نہیں کر سکتے، آپ اتنا کہہ دیتے، یہ بھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ باچا خان کا فارمولہ کشمیر پر کیوں نہیں اپلائی ہوتا، عدم تشدد کا؟ فلسطینی بہن بھائیوں پر کیوں نہیں اپلائی ہوتا، عدم تشدد کا؟ روہنگیا کے مسلمانوں پر کیوں نہیں اپلائی ہوتا؟ یمن کے مسلمانوں پر کیوں نہیں اپلائی ہوتا؟ لبنان کے مسلمانوں پر کیوں نہیں اپلائی ہوتا؟ افغانستان کے مسلمانوں پر کیوں نہیں اپلائی ہوتا؟ جیگر کے مسلمانوں پر کیوں نہیں اپلائی ہوتا؟ اقوام المسلمین کے مسلمانوں پر کیوں نہیں اپلائی ہوتا جو امت کا درس دیتے تھے مولانا صاحب، جو عرب نیشنلزم کی نفی کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے تمام مسلمان ایک ہے، یہ اقوام المسلمین، کوئی عربی کوئی اجمی نہیں، سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ محمد مرسی پر کیوں نہیں اپلائی کیا گیا جن کو جیل میں کہتا ہوں شہید کر دیا گیا؟ اس وقت تو آپ نہیں بولے، اس وقت تو آپ خاموش تھے۔ اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے والد صاحب جنہوں نے تحریک نظام مصطفیٰ چلائی تھی 1979 میں، پی این اے کو انہوں نے لیڈ کیا، پاکستان نیشنل الائنس کو بھٹو صاحب کے خلاف انہوں نے چلائی تھی، آج آپ چلا رہے ہیں تحریک قبول اسرائیل، دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے، پرو اسرائیل سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے مولانا صاحب آپ تحریک قبول اسرائیل چلا رہے ہیں۔ ناظرین، مولانا صاحب کی اور میاں افتخار صاحب کی پریس کانفرنس کے چند کلپس آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ایک ایسا تبدیلی ہے کہ شاید صدیوں کے بعد ایسی بات ہوئی ہے جو کہ عرب کنٹری میں جو کچھ ہوا ہے، اور جو ہم اس پہ مزید اس لیے بات نہیں کرنا چاہتے کہ اس میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور تمام سیاسی قوتوں کو ایک ہی موقف اختیار کرنا ہے۔ خدا کی قسم اگر عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی شخص یہ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر دے کہ ہمیں اسرائیل کو قبول کرنا ہے، ہمیں حالات کے تقاضوں کو دیکھنا ہے، ہمیں وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو سمجھنا ہے، تو اس وقت پاکستان کا 95% میڈیا کہہ دیتا یہودی آ گئے، یہودی چھا گئے،
ظالموں یہودی آ گئے، یہودی چھا گئے، پاکستان بک گیا، اب یہودیاں آ گئے ہیں، اب یہودی ایجنڈا لاگو ہوگا۔ پیپلز پارٹی بھی سڑکوں پہ ہوتی جو سیکولر کہتی ہے، ANP بھی سڑکوں پہ ہوتی جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے، وہ ہماری شیرنی مریم صاحبہ بھی آج آ جاتی، ہمارے وہ جو ہیں جماعت اسلامی والے وہ بھی آج ہمارے بھائی سڑکوں پہ آ جاتے، آج PMLQ بھی سڑکوں پہ آ جاتی جو ان کی اتحادی ہے PTI کی، آج سب سڑکوں پہ ہوتے، صحافی بھی سڑکوں پہ ہوتے، بائیں بازو کے صحافی بھی سڑکوں پہ ہوتے، کہتے اسرائیل آ گیا، ظالمو اسرائیل آ گیا، جس طرح قاضی مرحوم کہتے تھے ظالمو قاضی آ رہا ہے، تو آپ یہ کہتے ظالمو تم اسرائیل کو لے آئے، ظالمو اسرائیل آ گیا آ گیا۔ یہ ہے منافقت، اللہ منافقین کو پسند نہیں کرتا۔ مولانا صاحب پہلے تو آپ رینٹ سروسز دیتے تھے PMLN والوں کو، پیپلز پارٹی والوں کو، مشرف صاحب کو، MQM والوں کو، PMLQ والوں کو، سب کو آپ نے رینٹ سروسز دی فار دی سیک آف گیننگ پاور، فار دی سیک آف ریمیننگ ان پاور، پاور میں رہنے کے لیے آپ نے سب کو رینٹ سروسز دی، آپ کا کوئی ایجنڈا، کوئی نظریہ، کوئی مینیفیسٹو نہیں سوائے اس کے میں اقتدار میں رہوں۔ اب آپ رینٹ سروسز دے رہے ہیں اسرائیل کو فار دی سیک آف گیننگ پاور اگین، فار دی سیک آف ریمیننگ ان پاور اگین، یہ ہے ساری بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔